تو یہ ہے کہ حضرت میں بزانے بھی شروع ہو گئی ہیں، دن رہ گئے ہیں حضرت، لیکن ان کی انداز نہیں، دن رہ گئے ہیں، انداز قرآن چھوڑ دیا۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم الٹا اب بے ادبیوں پہ اترے ہیں۔ اب قرآن کاہے کو رہ گیا؟ کچہری میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے۔ پوری شادی پہ حضرت کسی کو قرآن نہیں یاد آئے گا، تیل تے نہیں یاد آئے گا، خسرے آئے نے، کنجریاں آئیاں نے، کسی نو قرآن نہیں یاد آئے گا، جنج تے کسی نو قرآن یاد نہیں آئے گا، میرج حال چ کسی نو قرآن یاد نہیں۔ لیکن کی کریں گے؟ جب ووٹی ٹورن لگیں گے تو قرآن کٹ لگے۔ اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا، یا اللہ کیسے بدبخت ہیں، میں ان کو کہیں یاد نہیں آیا، اب آ گیا یاد، تراویوں کے لیے رہ گیا نہیں۔ حضرت کتنا پیار تھا امام علی مقام کو قرآن سے، حضرت نیزے پہ سر پاک قرآن پڑھ رہے تھے، اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے نہیں پڑھتے۔ وہ گھروں میں پڑھ لو، سوکھا سودا جی، سوکھا سودا تو انہوں نے کوئی چھوڑا ہی نہیں تمہارے لیے جو تمہیں کرنا پڑے۔ کس نے تم سے بیٹا مانگا ہے؟ مانگا ہے؟ کس نے تم سے بھتیجا مانگا؟ مانگا کسی نے؟ تم سے کس نے بھانجا مانگا ہے؟ نہیں، اللہ نے مانگا بھی انہی سے تھا جو دے سکتے تھے۔ حضرت جی ساڈا پتہ ہے، ساڈا انہوں نے پتہ ہے، اللہ نے مانگا بھی ان سے جو دے سکتے تھے۔ حضرت ہم سے کب مانگا؟ ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، مانگا بھی اللہ نے ان سے۔ اس لیے میرے امام کہتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ حضرت لکھا جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کربلا کے لیے تشریف لے جانے لگے، آپ کی ایک شہزادی ایسی بھی تھی جن کو آپ میدان کربلا ساتھ لے کے نہیں گئے تھے۔ یہ مدینہ پاک میں نہیں، جگہ موجود ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں اس جگہ کی۔ حضرت اور اس وقت آپ کے سب سے چھوٹے جو شہزادے تھے وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب ظاہر ہے جی بہن بڑی تھی، شہزادے 6 ماہ کے تھے، بہن کو بڑا پیار تھا، آپ نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا، تی ذرا وڈی ہوئے نا تو اللہ نکا پتر دے دے۔ میں نے دیکھا ہے پھر جو بہنیں ہوتی ہیں پھر وہ اپنے بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں خود دیکھا، میری بیٹی ہے بڑی 10 سال کی، پھر بیٹی ہے، پھر اللہ نے چھوٹا ایک بیٹا دے دیا، بڑا پیار کرتی ہے حضرت وہ اپنے بھائی سے۔ خوش ہوتا ہوں میں، بلکہ اکثر اس کو کہتا ہوں تو ادھی امی ہے، خوش ہوتا ہوں، دعائیں دیتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ جدو پرا دیواری آئی اینوی توفیق نہیں ہے محبت کرنا۔ حضرت ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں، کی محبت ہے انہوں نے کی محبت ہی کرنا۔ اور اس وقت میرے پاکستان کو ضرورت بھی محبت کی ہے حضرت۔ وہ شہزادے تشریف لے جانے لگے، ان کو اجازت نہیں ملی، لکھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو اٹھا رکھا تھا، آپ کی گود میں تھے، یہ حاضر ہوئیں اور اپنے بھائی سے لپٹ گئیں حضرت، اور حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ آپ کی گود میں آ گئے۔ آپ بڑی خوش ہوئیں کہ میں اب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا جان کی بارگاہ میں عرض کریں گے، دیکھیں نا بابا علی اصغر تو میرے پاس رہنا چاہتے ہیں، یا تو پھر مجھے ساتھ لے جائیں کربلا۔ کیا شوق شہادت تھا جی، کیا شوق شہادت تھا جی، یا تو مجھے لے جائیں، اور اگر مجھے نہیں لے کے جانا تو پھر چھوٹا بھائی ہے میرے پاس چھوڑ جائیں، کوئی کام تو ہوگا نا دونوں میں سے۔ لکھا امام علی مقام نے سارا منظر دیکھا، اور پھر آپ نے بنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا، یہ پھر واپس چلے گئے۔ یہ بڑی حیران ہوئی، یہ تو سارے معاملہ بدل گئے، میں نے تو کچھ سوچا تھا وہ کچھ گیا۔ تو لکھا ہے رو کے نا امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے علی اصغر کے کان میں، میری گود میں سے آپ کی گود میں؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا ہے؟ وہ عرض کرتی بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا، اے علی اصغر تو کیسا بھائی ہے، بابا کی بہن تو ساتھ کربلا جا رہی ہیں اور تو اپنی بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑے جا رہا ہے، جب میں نے یہ کہا تو میرے پاس آ گئے، اچھا بابا وہ آپ نے کیا کہا ہے؟ تو امام آگے سے فرمانے لگے میری بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا ہے، او علی اصغر تو نہیں چلے گا کربلا، ادھر مدینہ اپنی بہن کے پاس ہی رکے گا، تو پھر اتنا تو مجھے بتا دے اگر تو ادھر رہ گیا میرے ساتھ کربلا نہ گیا
اور میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا، ہم تو باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ علی اصغر حاضر، علی اکبر حاضر، حضرت عباس حاضر، قاسم حاضر، حسین حاضر، ہم تو باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ عشق کیا کیسے جاتا ہے؟ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے۔ سوکھا سودا ہے آج نا، آج سودا سوکھا ہے، اوکھے سودے سارے کر گئے، سارے سودے کر دیے اوکھے، آج سوکھا ہے۔ ہاں جی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری نظر ہے امام صاحب، امام زین العابدین، سندر شریف والوں یاد رکھنا، اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 1 نہیں، 11 نہیں، 22 نہیں، 32 نہیں، 42 نہیں، 52 نہیں، 62 نہیں، 72 قتل ہوتے دیکھے حضرت، 72 قتل، 72 شہادتیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں۔ ان میں علی اصغر بھی تھے 6 ماہ، ان میں علی اکبر بھی تھے 18 ماہ، 18 سال، ان میں قاسم بھی تھے 18 سال، ان میں چچا حضرت سیدنا عباس بھی تھے، ان میں والد گرامی جناب امام حسین بھی تھے حضرت۔ نہ پہلے ایسے آئے نہ بعد میں ایسے آئیں گے۔ اسلامی تاریخ کی قیمتی ترین جانیں حضرت ہیں جی، جن کے لیے حضور فرمائے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، ہیں جی، جن کے جوڑے جنتوں سے آئیں، جن کا جھولا جبریل جھلائیں، جن کی چکی جبریل چلائیں، ہیں جی، وہ تھے 72 شہادتیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے دیکھی۔ اور اس وقت جتنے بزرگ موجود تھے میدان کربلا میں، سب سے مضبوط ترین قلب مبارک امام علی مقام امام حسین کا تھا حضرت۔ لکھا جب امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ میدان جنگ سے اپنے 18 سال کے بیٹے کا جسم مبارک اٹھانے کے لیے گئے، داڑھی مبارک میں، سر مبارک میں کچھ بال سفید تھے، لکھا جسم مبارک کو خیمے تک لاتے لاتے ساری داڑھی سفید، سارا سر سفید ہو گیا۔ امام زین العابدین کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی اگر امام علی مقام کا یہ منظر تھا، سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ 72 شہادتیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں۔ کوفہ، دمشق، شام، ابن زیاد، ہیں جی، یزید ہوتے ہوتے یہ مدینہ پاک واپس آئے، اور پھر انہوں نے حضرت جی مدینہ پاک میں نہیں گھر بنایا، انہوں نے اپنا گھر مدینہ پاک سے باہر بنایا۔ آج بھی وہ گھر مدینہ پاک میں موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اشہد ان لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انہوں نے مدینہ پاک سے نا باہر، وہ گھر آج بھی موجود ہے۔ سعودیہ والوں نے اپنی عادت کے مطابق اس گھر کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، مسمار کر دیا، بطور یادگار ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا ہے جس کے ارد گرد بھی انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے جنگلے لگا دیے ہیں تاکہ کوئی اندر نہ جائے۔ گھر کمرہ ہے چھوٹا سا، اس کا دروازہ ہے، دروازے کے اوپر تختی لگی ہے،
جس کے اوپر آج بھی لکھا ہے بیت الحزن، غم کا گھر. اور یہ ہو نہیں سکتا آپ کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہو اور وہاں کھڑے ہو کہ آپ کو رونا نہ آئے. ایسے دل نرم ہوتا ہے اور بندے کو خود ہی نہیں سمجھ آتی میں رو کیوں رہا ہوں. وہ اس گھر میں لکھا ہے جب آپ وہاں تشریف لے آئے نا، ایک یزیدی سپاہی جو میدان کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا تھا، حضرت یزید ناراض ہو گیا، سزا دینی چاہیے. وہ بھاگا رات کے اندھیرے میں، بھاگتا 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 اسی مکان میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پناہ مانگی. لکھا امام صاحب نے پناہ دی، 3 دن 3 راتیں پاس رکھا. اور جب جانے لگا نا تو امام صاحب نے اس کو کثیر رقم بھی دی. تو تاریخ کہتی ہے کہ تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا، عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے اتنی کثیر رقم تو نہ دیتے. کمال جواب ارشاد فرمایا سنوئے، جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. سب کچھ ہے حضرت، لیکن جو ہمیں وہ دے کے گئے وہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. نماز کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں، کردار. میں یہ نہیں کہتا کہ سبیل آپ نہ لگاؤ، جم لگاؤ یار، اللہ آپ کے رزق میں اور برکت دے، لیکن یہ بتاؤ نماز کدھر ہے؟ اور پتہ امام علی مقام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں سبیل تو نے لگا لی ٹھیک ہے، لیکن تجھے نہیں پتا کہ نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبیل تو نے لگا لی لیکن میرے نانا جان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کی تو نے کوئی نہیں یار. عرس 10 محرم رجب 11ویں شریف نہیں، ساتھ ساتھ ان کے انداز بھی ہے. آخری بات ختم کیونکہ اذان ہو گئی، اب مناسب نہیں ہے گفتگو کرنا. حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میری کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، میں حضرت ابو بکر تو آگے لنگ جاؤں. اور یہ محبت تھی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا جیسے یہ آپ کو سناتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. قرآن کہہ رہا رحماء بینہم، اور آپس سے پیار کر دے سن ایک دوسرے. حضرت علی اور حضرت ابو بکر پیار تھا آپس میں، حضرت علی اور حضرت عمر فاروق پیار تھا آپس میں، جناب علی المرتضیٰ جناب عثمان غنی پیار تھا آپس میں. قرآن کہہ رہا ہے میں آج کے مولوی کی مانوں کہ قرآن کی مانوں؟ جو قرآن نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میں ان کی کہانیاں سنوں کہ میں قرآن دیکھوں؟ جب قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم تو پھر بات ختم ہو گئی. اور اگر آپ نے پوچھنا ہو کہ حضرت ابو بکر کیا ہے تو جا کے پوچھنا ہی حضرت علی سے، وہ آپ کو بتائیں گے ابو بکر کیا ہے. اور کبھی حضرت علی کا پوچھنا ہو تو پھر جا کے حضرت ابو بکر سے پوچھ لینا، حضرت وہ تمہیں بتائیں گے. حضرت ابو بکر نے ہمیں کیا بتایا؟ وہ کہتے ہیں چہرہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. انہوں نے ہمیں بتایا ذکر علی بھی عبادت ہے. حضرت ہاں جی، ایسی کوئی بات نہیں تھی. حضرت اب فرماتے ہیں میری کوشش رہی کہ میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں. اب فرماتے ہیں پھر وہ وقت آ ہی گیا جب حضرت عمر کو بھی کہنا پڑا ہے عمر سبقت تو دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا ہے. ہاں حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ساری کمائی لے لو، ہیں جی ابو بکر ساری کمائی لے لو، وہ جو غار ثور کی ایک رات ہے وہ بس دے دو مجھے. ساری کمائی ایک طرف، غار ثور کی ایک رات ایک طرف. اب کہا کرتے تھے ابو بکر سارا کچھ لے لو، غار ثور کی ایک رات دے دو. اب فرماتے مدینہ پاک کے مضافات میں نا تھوڑا باہر جا کے ایک اماں جی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جی سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماں خیر ہے. اللہ 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 اللہ
اللہ یار اللہ ہو 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 ماشاء اللہ جی بیٹھ جائیں جی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ماشاء اللہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جی بس بیٹھ جائیں ماشاء اللہ قبلہ پیر صاحب تشریف لے آئے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اور تذکرہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جہاں سے یہ سلسلہ عالیہ شروع ہو رہا ہے